صدر مشاعرہ عالی مرتبت جناب عرفان فقیہ صاحب، جرأت و ہمت، عزم اور حوصلے کا ایک روشن مینار عالی جناب وشنو بھاگوت صاحب، محترم نعمان خان صاحب، دین و ادب کے یکساں طور پر خدمت کرنے کا جذبہ رکھنے والی شخصیت عالی مرتبت مولانا حسان ندوی صاحب، مصطفیٰ انصاری صاحب، برادرم کامریڈ اسرار صاحب، سریش ٹاورے صاحب، عزیز گرامی، اس مشاعرے کے کنوینر اور رہنما ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے چیئرمین محمد خالد گڈو صاحب، کنوینر مشاعرہ برادرم سیما انور صاحب، بھیونڈی کی صنعتی، علمی اور تہذیبی سرزمین کے معزز حاضرین، مسلمان سکھ نہ ہندو بولتا ہے، مسلمان سکھ نہ ہندو بولتا ہے، سروں پر چڑھ کے جادو بولتا ہے، مسلمان سکھ نہ ہندو بولتا ہے، سروں پر چڑھ کے جادو بولتا ہے، ابھی تہذیب زندہ ہے ہماری، ابھی یہ شہر اردو بولتا ہے۔ محترم حاضرین، بھیونڈی صرف ایک شہر نہیں، ایک آبادی نہیں، ایک علاقہ نہیں، بلکہ آزادی کے بعد کے ہندوستان میں اردو زبان اور ادب، خاص طریقے سے ترقی پسند تحریک کی ترویج و اشاعت میں بھیونڈی کا جو رول ہے، تاریخ کے صفحات اس سے کبھی خالی نہیں رہیں گے۔ اس لیے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہر عہد میں آپ نے زبان کی، ادب کی اور تہذیب کی حفاظت کی ہے، اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں۔ آج کا یہ مشاعرہ رہنما ایجوکیشن سوسائٹی کی جانب سے منعقد ہے، جس کے روح رواں ہیں برادرم خالد گڈو صاحب اور سیما انور صاحب۔ اس عمر میں جو عمر تفریح کرنے کی عمر ہوتی ہے، اس عمر میں خالد گڈو نے تعلیم کو پھیلانے کی، علم اور ادب کے خدمت کرنے کی ایک جو ہمت کی ہے، ایک حوصلہ جو پیدا کیا ہے، اس کے لیے جناب خالد گڈو مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس لیے کہ میں مشاعروں میں، تقریروں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آزادی کے بعد ہندوستان میں ہمیں سیاسی لیڈروں کی ضرورت نہیں تھی، آزادی کے بعد ہندوستان میں ہمیں تعلیمی مصلح کی ضرورت تھی، ہمیں ہر علاقے میں سر سید جیسی کسی شخصیت کی ضرورت تھی، لیکن شاید ایسا نہیں ہو سکا۔ ہم نے سیاسی لیڈر زیادہ پیدا کیے، تعلیمی مصلح کم پیدا کیے، اس کی وجہ سے آج ہماری یہ حالت ہے۔ جبکہ ہم جس کتاب کو اپنی رہنما کتاب مانتے ہیں، اس کتاب کا آغاز ہی ہوا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق سے، کہ پڑھو اس پالنے والے کا نام لے کر جس نے اس کائنات کو خلق کر دیا۔ یعنی ہماری کتاب ہدایت جو ہے وہ شروع ہی ہوئی تعلیم کے ذکر سے، تعلیم کے تذکرے سے۔ ایسا کیوں ہوا؟ آپ تعجب کریں گے کہ پروردگار عالم نے آج سے 14 برس پہلے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے، ایک عرصے کے بعد آسمان سے جو سب سے پہلی ہدایت کی دولت آئی وہ علم حاصل کرنے کی آئی۔ اس لیے ایسا ہوا کہ یہ بات پروردگار ہی جانتا تھا کہ دنیا میں بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں عوام الناس پر علم حاصل کرنے کے لیے پابندی لگائی ہوئی ہے۔ اس لیے انسانیت کے نام جو پہلا پیغام سرکار کے ذریعے سے، وسیلے سے اس کائنات میں آیا، وہ علم اور تعلیم کا آیا۔ تو ہم وارث ہیں علم اور تعلیم کے، اس لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی ساری آبادیوں کو علم کی دولت سے، علم کی روشنی سے منور کریں۔ میں جناب خالد گڈو کو مبارکباد دے رہا ہوں۔ میں اس ڈھنگ کی کوئی گفتگو اس وقت نہیں کر رہا ہوں جو مشاعرے کی گفتگو ہے۔ میں اس لیے کہ
کہ آج ہمیں ضرورت تعلیم کی ہے، ہمیں ضرورت ذہنی بیداری کی ہے، ہمیں ضرورت اپنے مستقبل کی تعمیر و تشکیل کی ہے، ہمیں ضرورت اپنی اگلی نسلوں کو بہتر مستقبل دینے کی ہے، جو صرف تعلیم کے وسیلے سے ہو سکتا ہے۔ اور یہ مشاعرہ اگر رہنما ایجوکیشن سوسائٹی کی جانب سے منعقد ہے تو میں اس کے لیے ایک بار پھر سب کو مبارکباد دے رہا ہوں، اور آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں مشاعروں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر مشاعرہ ختم ہونے کے بعد ہمارا یہ تاثر ہوتا ہے کہ بڑا مزہ آیا تو میں سمجھتا ہوں مشاعرہ ناکام ہے، لیکن مشاعرہ ختم ہونے کے بعد اگر ہمارا یہ تاثر ہوتا ہے کہ ہماری معلومات میں اضافہ ہوا، ہمارا علم بڑھ گیا، ہماری ذہنی سطح کچھ بلند ہو گئی، ہم پہلے سے زیادہ مہذب ہو گئے، ہماری شرافت میں اضافہ ہو گیا، اگر یہ تاثر بنتا ہے تو مشاعرہ کامیاب ہے۔ آج میں آپ کو یہ یقین دلا رہا ہوں کہ یہ شعراء جو تشریف رکھتے ہیں، ان کا کلام سن کر آپ یہی تاثر لیں گے کہ آپ کے ذہن کے روشن دانوں کی روشنی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس گفتگو کے ساتھ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، مشاعرے کے ماحول میں آپ کو لا رہا ہوں۔ کافی وقت گزر چکا ہے، میں سن 77 سے بھیونڈی کے مشاعرے کنڈکٹ کرتا ہوں، میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں، میں آپ کی طبیعت سے واقف ہوں، مجھے یہ احساس ہے کہ کتنی دیر تک آپ کس کو جھیل سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ اگر میں آپ سے گفتگو کروں گا تو مجھے معلوم ہے کہ کہاں جا کر کے مجھے کس لائن پر مجھے رک جانا چاہیے، یہ مجھے احساس ہے۔ مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ کب بولنا چاہیے، کب چپ رہنا چاہیے، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کتنی دیر تک بولنا چاہیے، اس کے بعد خاموش ہو جانا چاہیے۔ اب آئیے مشاعرے کے ماحول میں، لیکن مشاعرے کو کامیابی کی ضمانت دینے کے لیے ضروری ہے کہ نعت پاک سے مشاعرہ شروع کیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے فیصل سوہاروی ایک نعت پیش کریں گے، اس ذات کے حضور عقیدت کا نذرانہ جس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ آئیے اس ذات کے حضور عقیدتوں کا نذرانہ نعت پاک کی شکل میں، مائک پر فیصل سوہاروی تشریف لائیے جناب عالی۔